بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام، افغان سرحد سے دراندازی ناکام۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں 33 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب سمبازا کے علاقے میں پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کی گئی۔ بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج کے ایک بڑے گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم۔ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا، بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کی جرت، مہارت اور بروقت کارروائی قابل فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سنتے ہی مودی کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کو امریکہ دورے کی دعوت دی۔ مودی نے پاکستانی آرمی چیف کا سامنا نہ کرنے کے لیے دعوت قبول نہیں کی۔ امریکی جریدے بلوم برگ کا ٹرمپ مودی کال پر رپورٹ میں انکشاف۔ لکھا، مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات نہ کروا دیں۔ مزید لکھا کہ 17 جون کو ٹرمپ مودی کی 35 منٹ فون کال پر بات ہوئی۔ یہ فون کال بھارت تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آئی۔ تناؤ کی ایک جھلک اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان خوش اور بھارت پریشان ہے۔ پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اپنے پتے درست طریقے سے کھیل رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آسانی سے تجارتی معاہدہ کیا۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ ٹرمپ کی مودی سرکار کو پکی نہ۔ امریکی صدر کا ٹیرف معاملے پر مذاکرات سے انکار کا۔ جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوگی۔ معاملے کے حل تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے آگے نریندر سرینڈر بھڑکے مارتی بھارتی حکومت ٹریک پر آ گئی۔ روسی تیل کی برآمدات میں کمی کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ بھارت کی آئل کمپنیز نے روسی تیل خریدنے کے معاہدے روک دیے۔ انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم نے ستمبر اور اکتوبر کی ترسیل کے لیے 22 ملین بیرل غیر روسی خام تیل خریدنے کی تیاری شروع کر دی۔ غزہ پر صہیونی فوج کے کنٹرول کی سازش عیاں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے شرمناک منصوبے کی منظوری دے دی۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 نکات تجویز۔ غزہ پر اسرائیلی سیکیورٹی کا کنٹرول، حماس کو غیر مسلح کرنا، زندہ اور مردہ تمام حوالگیوں کی تجویز، غزہ کو اسلحے سے پاک اور سول انتظامیہ کا قیام شامل۔ صہیونی منصوبے سے لاکھوں فلسطینیوں کے دربدر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کے قبضے کے پلان کی مخالفت۔ سیکیورٹی کابینہ ارکان کے ساتھ سخت تکرار۔ صہیونی آرمی چیف ایال زامیر نے قبضے کو جارحانہ اقدام قرار دے دیا۔ کہا، نئے پلان پر عمل درآمد سے 10 لاکھ فلسطینی بے دخل ہوں گے۔ آپریشن ہوا تو 20 زندہ یرغمالیوں کی واپسی مشکل ہوگی۔ اسرائیلی فوج تھک چکی، مزید برد برداشت نہیں۔ حماس نے اسرائیل کے پلان کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ کہا کہ غزہ کبھی بھی قبضے یا سرپرستی کو قبول نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نسل کشی اور جبری بے دخلی کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی مذاکرات سبوتاژ کر رہے ہیں۔ یرغمالیوں کو ذاتی مفادات کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر جارحیت میں توسیع اسرائیل کے لیے مہنگی اور تباہ کن ہوگی۔ عالمی برادری کا اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی منصوبہ بندی پر سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں قبضے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت کو غزہ پر قبضے سے روکا جائے۔ یہ پیش رفت بین الاقوامی قانون کی منافی ہے۔ اسرائیل قبضہ ختم کر کے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دے۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی۔ جرمن چانسلر فریڈرک ریمز نے کہتے ہیں، موجودہ حالات میں اسرائیل کو دفاعی سامان نہیں دے سکتے۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ غزہ پر قبضے کا اسرائیلی فیصلہ غلط ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی اسرائیل کو غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ ترکیہ کے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیلی منصوبے کا نفاذ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा पर गैर कानूनी कंट्रोल के फैसले की मसम्मत। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरात इजाफा हो रहा है। गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों की तौसीह पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन करेगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बरादरी गज़ा तक इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करे। गज़ा में गज़ा की किल्लत मौत बन गई। भूखे प्यासे मजीद 98 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान से गज़ा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन सामान खुसूसी परवाज़ के ज़रिए भिजवा दिया गया। सामान उर्दन के रास्ते गज़ा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान का यूक्रेनी सदर के दावे पर बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़ेलेंस्की की जानिब से यूक्रेन जंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी हुकाम ने पाकिस्तान से राबिता करके इल्ज़ामात से मुतालिक कोई बात नहीं की। कोई काबिल तस्दीक शवाहिद पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग हो गए। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर इजहार अफसोस किया। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो और सेनेटर शेरी रहमान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थी। मुलाकात में साद डार, अताउल्ला तारर और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मार का हक में पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ऐवान अपनी अफवाज के साथ खड़ा है। फेक न्यूज़ के खिलाफ पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर एक अहम चैलेंज है। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर तफसीलात सामने ले आए। मार के हक़ के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारा हुआ। पाकिस्तान के इक़दाम से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। कौमी खुद मुख्तारी और दिफा को मौशी मफाद पर मुकद्दम तस्वुर किया जाता है। वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। वज़ीर क़ानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल ऐवान में पेश किया। ऐवान ने शिकवार बिल की मंजूरी दी। अपोजिशन अरकान ने भी बिल की मुखालिफत नहीं की। ऐवान में सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल पेश। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ की मामलात हल करवाने की यकीन दहानी। कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त हैं और मुश्किल के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले भी कुर्बानियाँ दी, आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। सियालकोट में एक बारी से ही तब्दीली आ गई। बरसते नालों से शहरी नदी नालों में तब्दील। हर तरफ पानी ही पानी। शहर का हुलिया बिगड़ गया। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कें ज़रियाब। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पसरोर और मुल्हिका इलाकों में सड़कों और गलियों में रेले चल गए। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन में भी वक्फे वक्फे से बारिश।
خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جھڑی، نوشہرہ کے برساتی نالوں میں طغیانی، نظام پور کاہی خاڑ میں کئی گاڑیاں نالے میں پھنس گئیں، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، سیلاب سے مکانات منہدم ہونے کا خدشہ، متاثرہ علاقوں کے مکین تعمیراتی سامان بچانے میں مصروف، مور خان میں دریائی کٹاؤ سے شاہراہ ریشم کا ایک حصہ بدستور بند، پاکستان اور چین کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، راستوں کی بندش کے باعث بحالی کا کام متاثر۔ جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی تشکیل 9، جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کمیشن چیئرمین تعینات۔ کمیشن کو مبینہ جبری گمشدگیوں کے متعلق 10,607 کیسز موصول، جولائی کے مہینے میں کمیشن نے 70 کیسز نمٹائے، 15 نئی شکایات رجسٹرڈ کیں۔ باجوڑ میں خوارچیوں کا جھوٹ بے نقاب، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی جب تک خوارج اور ان کے سہولت کار ریاست کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے نہ ہی ریاست۔ قبائل اور خوارچیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ قاسم اور سلیمان کا نائکوپ بنا ہوا ہے، کارڈ گم ہو چکا ہے، برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، سلمان اور قاسم کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ویزا نہ ملا تو سلمان اور قاسم مزید کوشش کریں گے، طلال چودھری سے بھی ویزے کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ جماعت اسلامی کا بڑی تحریک چلانے کا اعلان، لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کسانوں، طلباء اور خواتین کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ملک میں انقلابی کیفیت پیدا کریں گے، حکمرانوں کو کہیں گے حقوق کو پورا کرو یا دستبردار ہو جاؤ، نومبر میں لاہور میں عوامی اجتماع میں آئندہ کا لاہ عمل دیں گے۔ مسلح افواج نے سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی بچوں کے ساتھ مارکہ حق تقریب سے خطاب، کہا کہ طاقت اتحاد اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے میں ہے، معاشرے کے ہر فرد خصوصاً کمزور طبقے کا تحفظ ضروری ہے، خصوصی بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانا احساس ہے، خصوصی بچوں کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی، مارکہ حق کی فتح کے بعد جشن آزادی کا الگ ہی رنگ ہوگا، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ بھر میں جشن آزادی کی تقریبات روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی پروگرام کا آغاز ہو چکا، بہت چیلنجز آئے اور بہت قربانیوں کے بعد پاکستان ملا، زندہ قومیں آزادی کے دن کو مناتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات، وزیر اعلیٰ کی شاندار خدمات پر ہائی کمشنر کو خراج تحسین، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور IT خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی روابط اور دو طرفہ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ٹارگٹ ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، FPCCI کے پیٹرن ان چیف اسم تنویر کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے، ہم سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا، فیلڈ مارشل سے 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا، میٹنگ میں فیلڈ مارشل خود سب کچھ لکھتے رہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اس کے ساتھ نہیں۔ بریت کے بعد CRO میں FIR کا ریکارڈ غیر ضروری قرار، درخواست گزار پولیس کی جانب سے کلیئر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حقدار ہے، لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری، جب کوئی ملزم کسی کیس سے بری ہوتا ہے تو قانون کی نظر میں اس کا مطلب ہے بریت،
بریت کے باوجود کسی بھی سرکاری دستاویزات میں FIR کا ذکر کرنا غیر ضروری اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی IG اور چیف سیکرٹری کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کولنگ کا عمل مکمل، ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ قرار۔ گارمنٹس فیکٹری سے اٹھنے والے شعلوں سے گتا فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ چھت پر نصب سولر سسٹم اور دیگر سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبہ ہٹانے میں 2 سے 3 روز لگیں گے۔